السلام علیکم. پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ میں ہوں روسا چودھری، اور پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ایک غیر اعلانیہ وقفہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور ایران اور امریکہ دونوں کی جانب سے. لیکن اگر ہم بات کریں اس جنگ کی، تو یہ جنگ اب صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ہی محدود نہیں رہی. ایک طرف تو نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں امریکہ اور سعودی عرب کے حوالے سے، تو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے جو معاہدے ہیں اس کے بعد یہ جنگ سعودی عرب تک بھی جو ہے وسیع ہوتی دکھائی دے رہی. دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے بھی کچھ ایسے حملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد انہوں نے اس جنگ اور ان معاملات کو مزید کشیدہ کر دیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا وفاقی پارلیمانی سیکرٹری حافظ نعمان صاحب نے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے نعیم صاحب میں آپ سے شروع کروں گی. ایک غیر اعلانیہ وقفہ تھا جو کہ ختم ہوا ہے، اور جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، اور جو بڑی پیچیدگی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی اسرائیل اور امریکہ کے پلان میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عرب ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں شریک ہوں. اور پہلے انہوں نے کافی کوشش کی. جب پہلے 40 دن کی جنگ تھی وہ نہیں ہو پایا، پھر 14 دن کی جنگ تھی وہ نہیں ہو پایا. اب کسی حد تک آپ کو وہ کرائے نظر آ رہے ہیں. جی لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے، کیونکہ عراق کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ یہ جو میزائل چل رہے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس ڈائریکشن سے آ رہے ہیں، جس ٹھیک. کا یہ مطلب ہے کہ یہ فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کر رہے ہوں، ایسی جگہوں پہ میزائل پھینک رہے ہوں جس سے یہ جنگ مزید پھیل جائے اور یہ آگ کو مزید بھڑکایا جا سکے. لیکن اس چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں سعودی عربیہ بھی، پاکستان بھی، ترکیہ بھی، اور بھی کچھ ملک، اور یہ تمام سائڈوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ادھر سے ہوا یا ادھر سے ہوا، تو ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا سچ ہو. تو کسی حد تک ضرور ملوث ہوا ہے سعودی عرب اور یمن آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور عراق اندر شامل ہو گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ایران تو جاری ہی ہے. میرا اپنے اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ واقعی ہم آپ کے کہنے پر جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ہو گئے ہیں. لیکن یہ سب سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کو. تو یہ جنگ پھیلنے کے امکانات جیسے نظر آ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ جنگ پھیل سکتی ہے. عرب ملک اس میں کود جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی حلیف جو ہیں ایران کے سامنے آ جائیں. پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس کا ریزن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جو ہمارا معاہدہ ہے سعودیہ کے ساتھ. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل نے خوب جتنا ان کا دل میں ارمان تھے وہ پورے کر کے، جتنی بمباری کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دیکھ اچھا لیا. سر، یہ جو نیتن تو یاہو کا موجودہ دورہ ہے، جو تازہ دورہ ہوا، کیا اس نے بھی اس کو پرووک کرنے میں کوئی کردار ادا کیا، یا یہ صرف ایک سفارتی دورہ تھا؟ نہیں، وہ دورہ تو خیر اس معاملے کا ہے نا. بیسیکلی امریکہ ان کے اوپر زور ڈال رہا ہے کہ دیکھو اتنی بمباری کے باوجود ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے. جی. لیکن ان کو نیتن یاہو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ حاصل نہیں کر پا رہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں اپنی پوزیشن کو پکا کر رہا ہے، اسٹرانگ کر وہ پا رہا ہے. غزہ میں اور آگے بڑھ رہا ہے، وہ اپنے سیٹلرز کو ویسٹ بینک میں اور سیٹل کر رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا اسرائیل کی خاطر جنگ کو جاری رکھے گا، کیونکہ امریکہ کو تو سوائے ہزیمت کے اور کچھ نہیں مل رہا. تباہی ضرور ہو رہی ہے ایران کی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بالکل. نہیں ہے. اور اس چیز کے امکانات بھی ہیں کہ ایران کی لیڈرشپ میں تھوڑا سا کوئی دراڑ نظر آتی ہے. کچھ لوگ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، کچھ لوگ کم ہارڈ لائنر ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ چونکہ وہ چھڑوا نہیں سکے ہرمز کا کنٹرول، اور بلکہ ریڈ سی کا کنٹرول بھی ایسا ایسا بڑھتا جا رہا ہے، تو اب اس جنگ کو ختم کیے بغیر اور کوئی چارہ ہے نہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوتی ہے. جی اچھا سر، ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اس طرح کی شرائط رکھ رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کی طرف سوچے گا بھی نہیں، لیکن دوسری طرف اس کا سعودیہ کو پرووک کرنا اور سعودیہ کو پلیٹ میں رکھ کے چیزیں دینا، کیا یہ ایک زیادہ تضاد نہیں پیدا کرے گا، اور پیس ڈیل میں یہ ایک بڑی ریسٹرکشن پیدا کرے گا؟ یہ تضاد نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ یوں سمجھ لیں. کیونکہ آپ نے ساتھ ہی دیکھا کہ انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ اس کے لیے آپ کو ابراہیم اکارڈ کو سائن کرنا پڑے گا، یا یعنی اسرائیل کو ماننا پڑے گا. جی. اس پر تھوڑے ریئیکشن بھی آ گیا. تو پاکستان اور سعودی عرب، ایجپٹ، ترکیہ گو کہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امن پیدا ہو جائے، تاکہ جو دنیا کو
ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے اس سے دنیا نکل جائے، لیکن یہ جو ان کا خیال ہے کہ یہ تسلیم کر لیں گے یہ ممالک اسرائیل کو، یہ ممکن تھا کیونکہ ایک ہی شرط رکھی ہوئی تھی ان سب ممالک نے کہ جی آپ فلسطین کو ایک الگ مملکت کا وہ اسٹیٹس دے دیں، لیکن اب جو ظلم و ستم کیا ہے اسرائیل نے، جس طریقے سے بچوں اور خواتین کو قتل کیا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ وہ کر رہا ہے، اب تو میرا خیال ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ملک ذرا بھی ہلے کہ جی ہم اس کو تسلیم کرنے جاتے ہیں ابراہیم اکارڈ، میرا خیال عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، نہ سعودی عرب کے عوام یہ مانیں گے، نہ پاکستان کے، نہ ترکی کے، نہ ایجپٹ کے، تو آخر لیڈرز کو عوام کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ میرا خیال اب یہ ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کوئی آپ سمجھے کہ ڈیل نہیں ہے، نیوکلیر ڈیل سعودی عرب کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی ڈیل سعودی عرب چین سے لے سکتا ہے، اچھا سر، جو کہ اتنی شرائط بھی نہیں اگر لگائیں گے۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب اس وقت دونوں غیر محفوظ ہیں تو امریکہ دونوں کی حفاظت میں کتنی دیر تک اور اپنے آپ کو وہ کرے گا، یہ کتنی دیر تک ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتا رہے گا، کیونکہ معاملات اس طرح سے سیٹل ہوتے ہمیں نہیں دکھائی دے رہے، تو آبی تحفظ کا جو دعویٰ امریکہ کرتا ہے وہ کتنی دیر تک اس کے اوپر سسٹین کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو اور ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ زیادہ تر مغربی ابلاغ سے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی چینل ہیں، بلکہ جو عرب چینل بھی ہیں، وہ آپ کو یہ تو دکھاتے ہیں کہ جو تباہی کی ہے امریکہ نے یا اسرائیل نے، اس کی وہ فوٹیج بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کو کبھی وہ فوٹیج نہیں دکھائیں گے کہ کیا کوئی ایرانی میزائل کہیں گرے بھی ہیں یا نہیں گرے، بس یہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنے میزائل ہم نے انٹرسیپٹ کر دیے، جی تو بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ جو انٹرسیپٹ نہیں ہوئے وہ کدھر گئے؟ بالکل۔ تو یہ ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ یہ ہرمز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوا ہے امریکہ، باب المندب کو بھی کچھ نہیں کر سکا، بلکہ وہ ان کے دوست عرب ممالک جن کی حفاظت کا اس نے ذمہ اٹھایا ہوا تھا ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ تو ٹھیک ہے، بڑا ملک ہے، ہم گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ بھی ہم یہ ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنی جنگ کے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہوا ہے، اور اسی کو ملٹری شکست کہتے ہیں۔ اچھا، میں نعمان صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جیسے ابھی ہم بات کریں ایران امریکہ وار کے حوالے سے، پاکستان نے اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور پوری دنیا نے اس کردار کو سراہا بھی ہے۔ ابھی بھی پاکستان بیک ڈور چینلز پر کوششیں کر رہا ہے، ہم کہاں تک دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں پیس ڈیل کی طرف، یا پاکستان کا کردار جو ہے اپ فرنٹ ہو کے یہ چیزیں پیس کی طرف کب تک ہمیں جاتی دکھائی دیتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان کی جو ایک اس حوالے سے جو ڈسٹنکشن کہہ لیں یا اس کا ایک جو بہت بڑا ایک رول ہے کہ سعودی عرب کو اور ایران کو دونوں کو اگر آج کانفلکٹ سے بچایا ہے اور آپس میں ڈائریکٹ ہونے سے بچایا ہے وہ پاکستان نے بچایا ہے۔ بالکل۔ پاکستان کا اس خطے کے اندر آپ دیکھیں کہ اس خاص طور پہ اس ریجن میں ایک بے پناہ اہم رول سامنے آیا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے ایڈوانس کنٹریز جو پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، زیادہ وسائل رکھتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے اس حوالے سے، اور پاکستان نے اپنا ایک تاریخی رول پلے کیا جس سے اس خطے کے اندر جو جنگ چھڑ سکتی تھی بہت بڑی، اور جس سے پورا اسلامی دنیا جسے کہنا چاہیے، پورا مڈل ایسٹ انکلوڈنگ پاکستان، ایران، افغانستان اور جتنے بھی ممالک ہیں سب اس کے اندر کود سکتے تھے۔ پاکستان نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اپنی ڈپلومیسی کے نتیجے میں، اپنی کریڈیبلٹی کے نتیجے میں، اپنی محنت کے نتیجے میں اس جنگ کو ہونے سے بچا لیا ہے۔ جی۔ پاکستان نے ایک ایسا رول پلے کیا ہے کہ جس سے اب پاکستان بلا شبہ ایران کا بھی بڑا بھائی بن گیا اور سعودی عرب کا بھی بڑا بھائی بن گیا۔ بالکل۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جس طرح جنرل صاحب نے بات کی ہے بالکل بجا بات ہے کہ جو عالمی سازشیں ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام عرب ممالک کو، تمام اسلامی دنیا کو اس جنگ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے دھکیلا جائے تاکہ یہودی لابی کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ہو سکے، اور جنہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے، جنہوں نے آئل مہنگا بیچنا ہے، جو دنیا کے جو منرلز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک خاص ماحول میسر آ جائے جس کے نتیجے کے اندر وہ ان ملکوں میں انٹر ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ایران کے لیے بھی، عرب ممالک کے لیے بھی، اور جتنے مڈل ایسٹ کے دیگر کنٹریز ہیں، بہت سوچ سمجھ کر اقدامات کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے۔ بالکل۔ آج اب دیکھیں کہ ہمیں یہ اطلاع ہے کہ مصر کے سواحل کے اوپر بھی کوئی میزائل گرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جس سے یہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جی تمام مڈل ایسٹ کے ممالک انکلوڈنگ اب افریقہ، مصر تو افریقہ کے اندر آ جاتا ہے، یعنی ان کو بھی اس کی لپیٹ میں لیا جائے کسی طریقے سے اور انووک کیا جائے، اور ان کو ایک ہاسٹیلٹی دکھا کے تو لوگوں کو اس پر اکسایا جائے کہ جی آپ بھی اس جنگ کے اندر کودیں۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا نے اپنا ایک رول بڑا پازیٹیو پلے کر دیا ہے اور پاکستان مسلسل ان تمام ممالک سے کانٹیکٹ میں ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی کویتی ڈیلیگیشن کے فارن منسٹر صاحب کی بڑے لمبے عرصے کے بعد کویت کا کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے, انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور آپ اس ہمارے ڈیفنس کے حوالے سے اپنا اس کو کویت کا دفاع کریں. اس حوالے سے پاکستان الحمدللہ ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے, ایک بڑے بھائی کا رول ادا کر رہا ہے. پاکستان رول ادا کرتا رہے گا اور ہوپ فلی انشاءاللہ اس کے نتائج بھی الٹیمیٹلی بہتر نکلیں گے. لیکن تمام ممالک کو اس چیز کی ضرورت ہے, ادراک کرنے کی ضرورت ہے. حکومت ایران کو بھی, حکومت سعودی عرب کو بھی, یو اے ای ہے, قطر ہے, کویت ہے, جتنے بھی ممالک ہیں الٹیمیٹلی ان کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فارن پالیسی کسی ملک کی ہوتی ہے وہ فارن پالیسی ہر ملک کا اختیار ہے وہ کسی ملک سے معاہدے کرے یا نہ کرے. کیا آج پاکستان کے امریکہ سے معاہدے نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کی یورپی ممالک سے معاہدے نہیں ہیں؟ یہ جو ممالک سے معاہدے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کسی ملک کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر حملہ کرے یا اس کو کوئی جواز مل جاتا ہے. یہ اس طرح یہ تمام ممالک کو انکلوڈنگ ایران ان کو حق ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر اپنے ایگریمنٹس کریں, دنیا کے تمام ممالک سے اپنی تجارت کریں, ٹریڈ کے معاہدے کریں, ایجوکیشن کے معاہدے کریں, ڈیلیگیشن ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ میرا خیال ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے. اچھا جنرل صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کو امریکہ نے ایک چیز آفر کی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسی کنڈیشنز بھی رکھ دی جس کے اوپر اب ہمیں ریزسٹنس کا سامنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کنڈیشن کے بعد سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور اگر سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کی یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر جو باقی ممالک ہیں جس میں ٹرکی شامل ہیں, یہ دوسرے بھی خلیج ممالک ہیں, ان کا اس کے اوپر ریئیکشن کس طرح کا ہوگا؟ میرا خیال ہے سعودی عرب نے اپنا ریئیکشن دے دیا ہے, کیونکہ جب وہ ایکشن انہوں نے ملایا ابراہیم اکارڈ کے ساتھ تو پھر وہاں سے یہ جواب آیا کہ جب تک فلسطین کو ایک الگ ملک میں تصور کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جیسے میں نے کہا کہ چائنا سعودی عرب کو وہ اس قسم کے ریئیکٹر جو کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوں یا کسی اور میڈیکل پرپسز کے لیے ہوں وہ بغیر کسی شرائط کے دینے کو تیار ہوگا. تو وہ کیوں شرط مانیں گے امریکہ؟ گو کہ ٹھیک ہے پریشر ہے امریکہ کا, ایک وہ ان کے انفلوئنس میں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ سعودی عرب جیسے بڑے ملک کو کوئی بھی جو ارد گرد کے نیبرز ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے پاس ایٹم بم آ جائے یا ایٹمی ہتھیار آ جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نہ صرف پیسہ اور نہ ہی صرف یہ اس قسم کے ریئیکٹرز ایٹمی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے. چونکہ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے, یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ, لانگ ڈرون, بڑی محنت اور بہت ہی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا کام ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو ریئیکٹر مل گیا تو وہ ایٹمی ہتھیار بنا لے گا, تو اتنی جلدی یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اچھا سر, دوسری طرف امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ میں بھی جو ان کی عسکری اور سیاسی قیادت ہے اس میں ایک بڑا اختلاف اب کھل کے نظر آنے لگا, کیونکہ وہ بھی اب شاید تنگ آ چکے ہیں. ایک ٹکڑی ایسی ہے جو اب اسرائیلی انٹرونشن سے تنگ آ چکی ہے اور وہ اس کو کال آؤٹ بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ میں بھی چیزیں اب کال آؤٹ ہونا شروع ہوئی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, جو امریکن رائے عامہ ہے وہاں پر ایک یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. مخالفت ہے کہ جی ہم وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں اسرائیل کے انٹرسٹ کی خاطر ہم اپنا اتنا بڑا داؤ پہ چیزیں لگا رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں جو پیسے مانگے ٹرمپ حکومت نے اس جنگ کو لڑنے کے لیے, ڈیفنس کے لیے, وہ اپروو ہو گئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایوانوں میں ملا کر ابھی بھی ان کی تائید حاصل ہے. بالکل. اور کچھ لوگ امریکہ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ابھی تک جنگ میں آپ نے حاصل کچھ نہیں کیا, اگر یہیں پر جنگ چھوڑ دی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی تو بہت بے عزتی ہوگی. تو وہ دونوں قسم کے وہاں پر پائے جاتے ہیں. لیکن میرا اپنا اوور آل اندازہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ مزید کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گا, اس لیے جب بھی ملاقات ہے نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی, اس کے اندر بھی بات یہی ہوگی کہ پریشر آئے گا اسرائیل کے اوپر کہ اب اس جنگ کو بند کیا جائے. کیونکہ پہلے صرف ہرمز کی بندش کا مسئلہ تھا, ابھی باب المندب کی کلوجر کا مسئلہ بھی ہے. تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ تباہی ضرور ایران کی ہو رہی ہے, لیکن اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے
वो बेहतर होती जा रही है खराब होने के बजाय। बिल्कुल बेहतर होती जा रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद। और बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, और अगर ईरान की सूरत हाल देखें तो उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी हद तक बेहतर होती दिखाई दे रही है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की मामलात के हवाले से। और अगर हम मुल्की मामलात की बात करें तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के मामलात चल रहे हैं। इसके साथ साथ आज एक बयान हमने सुना जो हम आपसे भी शेयर करना चाहेंगे। अगर हम बात करें वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की, तो एहसन इकबाल साहब की जानिब से आज एक स्टेटमेंट सामने आई है। आइए पहले वो सुनते हैं। तमाम इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमें मुल्क के अंदर भी तस्लीम करना चाहिए। और बिला वजह अपने मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप हमारे शाम के टॉक शो सुने तो यूं लगता है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो गया दोबारा, जबकि दुनिया ये कह रही है कि हम अपग्रेड हो रहे हैं। तो हमारे बयानिए में अपने बारे में और दुनिया का बयानिया जो पाकिस्तान के बारे में है उसमें बड़ा फ़र्क है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी जो कामयाबियां हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे ताकि कौम में एतमाद आए। अच्छा जी, एहसन इकबाल साहब का बयान हमने सुना। हमें स्टूडियोज़ में अब हम ज्वाइन किया है इमरान खोकर साहब ने, पीपल्स पार्टी से लॉयर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। हाफिज़ नुमान साहब, आपने बयान सुना और उन्होंने कहा कि टॉक शोज़ पर पाकिस्तान को जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट्स अपग्रेडिंग। व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जो एहसन इकबाल साहब का बयान है, मेरा ख़्याल है वो हर एक के दिल की धड़कन है और दिल की आवाज़ है इस हवाले से कि पाकिस्तान जिन हालात के अंदर PDM गवर्नमेंट आई थी और आपके इल्म में है कि तकरीबन 2.5 से 3% माइनस पे आपकी ग्रोथ रेट थी और आपके अकाउंट के अंदर $1 बिलियन सिर्फ रह गया था। और मनसूबाबंदी वालों ने और फाइनेंस डिवीजन ने ये कह दिया था कि मुल्क जो है 2 से 3 माह से ज़्यादा चल नहीं सकता। और आपको याद होगा कि एक वज़ीर आज़म अपने 4 साल पूरे मुकम्मल करने के बाद ये खुद 24 करोड़ आवाम से कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने लगा, पाकिस्तान का तो दिवालिया हो गया। ये आपके इल्म में है। उन हालात में जब पाकिस्तान में जब PDM गवर्नमेंट आई और एक सिस्टम के तहत आगे बढ़ा गया और उसके बाद फिर आम इंतखाबात हुए और PMLN की गवर्नमेंट आई, आज आप देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज आपका ट्रेड बैलेंस है, आज आपका ट्रेड डेफिसिट के अंदर बेपनाह कमी है और पहली दफ़ा बैलेंस बजट आपका जो है वो पेश हुआ है। और आपके जितने इंडिकेटर्स हैं पॉजिटिव हैं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है। इस वक्त तकरीबन $20 बिलियन के लगभग आपके इस वक्त रिजर्व्स हैं जो कि $1 बिलियन से ऊपर आए हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने जो इज़्ज़तें नसीब की हैं, 10 मई के में आपने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए मार्का हक की सूरत में। और उसके बाद जिस तरह आपने आलमी सतह के ऊपर आपने इस रीजन के अंदर जंग रुकवाई है और ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने जो रोल प्ले किया है कि पूरे मिडल ईस्ट को आपने जंग में जो झोंके जाने वाली थी आपने उसको बचा लिया है। तो आज पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे है। डेलीगेशन एक्सचेंज हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान देखिए ये नहीं है कि दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, लेकिन एक ओवरऑल एक डेवलपमेंट की तरफ मुल्क जा रहा है। तो इसमें कोई शक या कोई गैर हकीकी चीज़ नहीं है। और असल चीज़ है कि एहसन इकबाल साहब के कहने का मतलब ये है कि आप मुस्बत अगर चीज़ें बात करेंगे लोगों से, और जो मीडिया को भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने तंज नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्बत और प्रोडक्टिव बात करेंगे तो उससे प्रोडक्टिव चीज़ें फैलेंगी, मुस्बत फैलेगी। एक माहौल होता है जो मुल्क के अंदर थोड़ा सा लोगों को एतमाद देना पड़ता है, ट्रस्ट देना पड़ता है, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। उससे होता है कि एक इन्वेस्टर का भी एतमाद बढ़ता है, लोगों के अंदर एक खुद एतमादी आती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं जो आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, अब इमरान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। डू यू एग्री विद हिम एंड एहसन इकबाल साहब्स पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट? No, actually I don't agree with what And how is Ehsan that? Iqbal has said. देखें
دیوالیہ کی انہوں نے بات کی کہ یہ ایک ریومر پھیلائی جاتی ہے کہ ایز اف پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی پاکستان پیپلز پارٹی نے یا کسی بھی جماعت نے آج کے سینیریو میں یہ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلا وجہ ایک مدعا کریٹ کیا گیا ہے دیوالیہ کا, ایک بلا وجہ ایک سوالیہ نشان بنا کر اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کی ہے. حقیقت یہ ہے اکانومی کی کہ میں نہیں سمجھتا, حافظ صاحب پتہ نہیں کون سے انڈیکیٹرز دے رہے ہیں. اب اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکیٹر ایک یوز کیا جاتا ہے. دیکھیں اسٹاک, اگر اپنی باری پہ بات کر لیں تو میرا نام لے لیا نا, آپ نے میرا نام لے لیا نا, اس لیے میں آپ کو آپ کا نام نہیں, آپ نے جو بات کی میں اس کو ریفر کر رہا ہوں. اب میری پہلے میں آپ کی دیوالیہ والی بات کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ابھی میری بات ہی نہیں ہوئی, کلیئر کیا کریں کہ 2022 میں ایک میں نے کہا کہ الیکٹڈ ایک پرائم منسٹر اس وقت کے, وہ یہ اپنے 4 سال مکمل کرنے کے بعد فرما رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 24 کروڑ عوام کے سامنے انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا کہ جناب یہ ملک جو ہے یہ سری لنکا بننے لگا ہے, ہمارے پاس 1 روپیہ اکاؤنٹ میں نہیں ہے. اس کے بعد وہ بہتر جو یہ تھا کہ وہ سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتے, اس کے باوجود انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے جانا پسند کیا. اور ایک میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, میں کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ کا پوائنٹ آف ویو میں عرض کر دوں, اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جاتی ہے اور یہ پی ایم ایل این کے ایک نہیں تمام نمائندے کے جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج جو اوپر جا رہی ہے اس کو بڑا ایک کریڈٹ ریٹنگ کے طور پر یوز کرتے ہیں. لیکن اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بیسیکلی 100 فیملیز جو ہیں اس کی ایک منوپلی کا نام ہے میں سمجھتا ہوں. اور اگر اس میں نمبر گیم اوپر جا رہا ہے تو میں پوچھتا ہوں عام شخص کو اس نمبر گیم سے کیا حاصل ہو رہا ہے. میں چھوٹی سی عرض کر دوں, اس پنجاب کی بات کر لیں تو 66 to 68% پاپولیشن کسان پاپولیشن ہے جو فارمنگ اور ایگریکلچر سے ریلیونٹ ہے. بالکل. کسان کو انہوں نے پچھلے سال کیا ریٹ دیا گندم کا, 2200 ریٹ دیا, اور وہی 2 ماہ بعد وہی گندم جو کسان سے 2200 میں خریدی تھی وہ 3800 میں جو ان کا ہی کھڑا کیا گیا بزنس مین طبقہ تھا, انہوں نے 3800 میں عوام کو بیچی. کسان آج 125 کھرب روپے کی گندم جو ہے اس کو امپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایگریکلچر اوپر نہیں جا رہا, اگر کسان کو اس کی فصل کی صحیح قیمت نہیں مل رہی, اس کو سبسڈی نہیں مل رہی, اس کو سولرائزیشن کی آپ نے لاسٹ ٹائم وفاقی بجٹ میں رکھا, وہ سولرائزیشن ڈرائیو کی تمام بجٹ ٹیبل 12 پارلیمنٹ نے وہ ختم کر دیا. انہوں نے سولرائزیشن کا پروجیکٹ لے کے آئے اور اس کو خود ہی ختم کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کسان کو اس کا حق مل رہا ہے. جب کسان کو حق نہیں ملے گا پیداوار نیچے جائے گی. کسان سے آپ گندم نہیں خریدنے کو تیار, اس کو آپ کوڑی کے بھاؤ میں اس سے گندم خریدتے ہیں اور باہر سے آپ 125 کھرب روپے کی گندم منگوا رہے ہیں. فلائٹ آف ڈالرز بھی ہو رہی ہے, فسکل ڈیفیسٹ کی آلریڈی ہمیں ایشوز ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ ہاؤ ڈز دیز آل اسٹیپس میک اینی سینس. اچھا نعمان صاحب آپ سے پوچھیں گے, جیسے انہوں نے ابھی گندم کی بھی بات کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو پاکستان باہر سے امپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی بہت ساری ڈپینڈنسی ہے امپورٹ کے اوپر, اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے وار والی, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک یہ سچویشن چل رہی ہے اور آگے بھی یہ چلتی رہے گی اور ہمارا جب تک ڈپینڈنسی رہے گی امپورٹ کے اوپر یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی, تو کیا ہم ایسے انیشیٹوز کے اوپر کیوں نہیں جا رہے ہیں, اس طرح کے لانگ ٹرم انیشیٹوز کیوں نہیں آ رہے کہ ہم اپنے امپورٹ کو کم سے کم کر سکیں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے ریلیونٹ بات کی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ آج ابھی جو بجٹ آیا ہے اور پچھلے سال کا بجٹ, اس کا فوکس ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو الٹیمیٹلی بڑھانا ہے, امپورٹس کو کم کرنا ہے, تاکہ ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ مینٹین ہو سکے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ٹریڈ بیلنس مینٹین ہوا ہے الحمدللہ. آپ کا ڈیفیسٹ کا جو تھا وہ بالکل منیمائز ہو کے بالکل ریڈیوس ہوا ہے. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے الحمدللہ وہ بڑی ہے, آپ کی ریمیٹنسز بڑی ہیں, فورن آپ کا جو ریزروز ہیں آپ کے پہلے سے وہ بہت بہتر ہیں. دیکھیں یہ ہوتا یہ ہے کہ جو سسٹینیبل اور کنٹینیوس پالیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, فسکل پالیسیز ہوتی ہیں, معاشی اصلاحات ہوتی ہیں, ظاہر ہے اس کے نتیجے کے اندر ایک لانگ رن کے اندر بہتریاں پیدا ہوتی ہیں. اور جس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے کہ جو اس کی افادیت نیچے خاندانوں تک پہنچنی چاہیے, لوگوں کی مالی آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے, خاندانوں میں خوشحالی آنی چاہیے. بلا شبہ میرا جو لاہور کے اندر میرا کانسٹیٹنسی 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں, ہمیں لوگوں کے لائف سٹائل کا پتہ ہے کہ لوگوں کے روزگار کے جو بہت سارے مسائل یا معاشی مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جتنی اس وقت فنکشنز آف دی گورنمنٹ چل رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا
کہ نیچے گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ روپیہ پینیٹریٹ کرے گا, لوگوں کے اندر ایک خوشحالی آئے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو میئر کرنے کے جو انڈیکیٹرز کچھ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں لوکل. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سارے انڈیکیٹر پازیٹیو ہے. باقی دیکھیں جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو اختلاف کرنے کا بھی حق ہے. اب یہ جو کسانوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو اربوں روپے کی جو سبسڈی کسانوں کو فرٹیلائزرز میں دی گئی ہے, مختلف ان کو کسان جو قرضے دیے گئے ہیں, اچھا اس کے بعد زمینیں دی گئی ہیں کاشت کے لیے. یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے, یہاں وقت تو ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب کچھ بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے. پہلا مرحلہ تو ہو چکا ہے لیکن دوسرا مرحلہ کافی مشکل دکھائی دیتا ہے. پہلے مرحلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کشمیر میں 3 مرحلوں میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, جس میں سے پہلا مرحلہ میرپور کا تھا. 13 میں سے 9 سیٹس جو ہے وہ نون لیگ کے پاس, جبکہ 4 سیٹس پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور ابھی بھی تگڑا مقابلہ جاری ہے. پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کم بیک کرنے کی, لیکن اس حوالے سے جو مختلف بیانات ہیں وہ بھی شروع ہو چکے ہیں اور یہ بیان بازی کا سلسلہ تو بڑی دیر سے جاری ہے. اگر ہم بات کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی اور بہت سارے الزامات, ووٹ چوری کیا گیا. تو سب سے پہلے تو ہم چلیں گے عمران صاحب کی جانب. عمران صاحب, بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو اب انڈیکیٹر سامنے آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ بائیکاٹ کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو؟ دیکھیں, کوئی بھی الیکشن جو ہوتا ہے وہ عوام کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کی اور حکومتوں کی احتساب کر سکیں, اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. لیکن اگر ہم نے الیکشن جو ہے وہ بجائے اپنے ووٹر کو کنونس کرنے کے, ان کو اپنے نظریے سے اور اپنے فلسفے سے قائل کرنے کے, اگر ہم نے فورینزک سائنسز کے ٹیکنیکس کو یوز کر کے اگر ہم نے صرف دھاندلا ہی کرنا ہے تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ ایک چودھری یاسین صاحب جو ہمارے اے جے کے پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, 2-3 سیٹس پہ وہ کھڑے تھے, 2 میں وہ جیت گئے اور تیسری ان کی آبائی سیٹ ہے. اور جب عمران خان نیازی صاحب کی گورنمنٹ تھی اور تمام ہارڈ ہینڈڈنیس کے باوجود اس سیٹ پہ ہم نے لینڈ سلائیڈ وکٹری لاسٹ الیکشن میں لی تھی. اس بار ہمیں ہروایا ہوا ظاہر کیا جا رہا ہے. ہم نے سوال سمپل سا رکھا ہے, ہم نے کہا ہے کہ 28 to 30% پول ایوریج ہے اس حلقے کی اوور آل, ٹھیک ہے, اور 30 پولنگ سٹیشن جس میں ڈسپیوٹ آ رہا ہے, دے آر ہیونگ اے پول ریٹ آف 99.43%, 93% بھی ہے ان پولنگ سٹیشنز پر, 88% بھی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کون سے فرشتے ہیں جو وہاں پر جا کے ووٹ ڈال رہے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو 99% کسی بھی ڈیموکریسی میں, کسی بھی ملک میں ایسی پریسیڈنٹ نہیں پائی جاتی کہ 99% ووٹیج کاسٹ کر دی جائے. تو یہ بیسیکلی یہ دھاندلی کی گئی ہے. ہم نے ویڈیوز دی ہیں, ہم نے پکچرز دی ہیں, وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی گئی ہے, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر پھینکا گیا ہے اور ہائی جیک کر کے یہ جس طریقے سے ریزلٹس لیے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 88 سے لے کر جو ان کی روش ہے, دے آر ایکسپرٹس. اچھا نعمان صاحب, دے آر ایکسپرٹس. ہم تیاری کرتے ہیں ووٹر کو قائل کرنے کی اور یہ تیاری کرتے ہیں ووٹس کو کسی بھی طریقے سے دھاندلے سے جو ہے وہ ڈیجٹس میں چینج کرنا. میں اس سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب نے جو بیان دیا ہے بالکل ٹھیک بیان ہے. یہ ووٹ جو ہے یہ ڈیجٹ نہیں ہے, یہ فارم 47 کے میئر الفاظ نہیں ہے, یہ لوگوں کے دل و جان کی آواز ہوتی ہے اور ہم اس کو بالکل بھی اس کا سودا نہیں ہونے دیں گے, اس کو لٹنے نہیں دیں گے. اور ہم جیالے ہیں, ہم سر دینے والی قوم ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم قطعاً اس دھاندلے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے.
اچھا سر، میں آپ کی طرف آتی ہوں. نعمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 3 پولنگ اسٹیشنز پر قبضے کے ثبوت موجود ہے. ڈو یو اگری ود ہم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں، میرا خیال ہے کہ جب وہ الیکشن کا سیزن آتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ان کا ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں کہ جس سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں اور چیزیں جو ہیں ایسکلیٹ ہوں. ٹینشنز کو ایسکلیٹ کرنا، اور ان علاقوں میں جہاں کی بڑی مشکل سے اب اس وقت لا اینڈ آرڈر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جن معاملات کو بہتر کیا ہے، یہ بالکل غیر مناسب بات یہ ہے کہ جہاں پر تو آپ جیت رہے ہیں وہاں پر تو دھاندلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت اور بلتستان کے اندر بھی پھر آپ دھاندلی سے جیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پھر آپ کی سپورٹ کی گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جمہوری رویہ ان کو اپنانا چاہیے. دھاندلی کا رونا دھونا واویلا کرنا اور پیٹنا، یہ جو پیٹنے کے اوپر آ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پیٹ پٹیا ان کو بند کر دینا چاہیے اور یہ اوپنلی نکلے. ان کو دیکھیں، ان کو کسی نے وہاں پہ نہیں روکا کیمپین کرنے سے. جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے تھے، مجھے یاد ہے وہاں پر بھی یہ دھاندلی کا رونا رو رہے تھے، اور حالانکہ ان کی فیور میں وہ الیکشن گیا اور انہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ بنائی اور ہم نے ان کو مبارکباد دی. دیکھیں جمہوری رویہ اپنانا چاہیے ان کو. وہاں پر بات ہو رہی ہے کارکردگی کی. جب وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، انہوں نے جب کارکردگی کے کمپیریزن پیش کیے ہیں تو پوری کشمیری عوام کی یہ کلیئر اب سوچ ہے ہم نے کارکردگی کو ووٹ دینا ہے. انہوں نے سندھ کی بیڈ گورننس، کراچی کو انہوں نے کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا ہے. اندرون سندھ جو ہاری کسان بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کی جھگیاں یہ جلا دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں ان کے وڈیرے، جو اندرون سندھ کے اندر حالات ہیں، اور خاص طور پہ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر اور پاکستان کی شہرگ ہے، جو سب سے بڑی آپ کو آمدن دیتا ہے پورے پاکستان کو، جو جس انداز کے اندر انہوں نے کراچی کو ڈیل کیا کہ وہاں پر نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ واٹر سپلائی کا نظام ہے، تباہ حال سڑکیں. آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کمر کی تکلیف ہو جاتی ہے. تو جو اب حالات ان کے پاس وہاں پہ، مجھے بتائیں بلاول بھٹو صاحب کی جو سپیچز ہیں، کوئی ایک چیز 1 روپے کی کارکردگی یہ وہاں پہ بیان کر سکے ہیں؟ صرف ایک رونا دھونا اور پیٹنے کے انداز کے اندر کہ جی ہمیں یہ بائی ہک اور بائی کروک ہمیں گورنمنٹ ہمیں دی جائے. وائی کیوں دی جائے؟ یہ اس کا فیصلہ، 1 منٹ، اس کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. مظفر آباد میں الیکشن ہو رہا ہے، یہ گھوڑا، یہ میدان عمل کے اندر آئیں، رونے پیٹنے کے بجائے یہ مقابلہ کریں جمہوری طریقے سے. ابھی یہ جو دیکھیں اکا دکا کوئی اگر ان کو کوئی 1 یا 2 کوئی اسٹیشنز کے بارے میں ریزرویشن ہے، الیکشن کمیشن میں جائیں، اپلائی کریں جا کے، وہاں پر اپنی ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گی. اس میں کون سا ایشو ہے؟ لیکن وہ 1-2 کمپلینٹس کی بنیاد پر سارے اس نظام کو غلط قرار دینا، میرا خیال ہے یہ انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے جو ان کو نہیں اپنانا چاہیے. سر اسی کے اوپر آتے ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی سر آپ الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں جا رہے، ایک تو آپ اس پہ بتائیں. دوسرا ایک محسن نقوی صاحب کا بھی بڑا بیان ہے، انہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر چکا ہے، موجودہ نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے، اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ہم 10 سال بعد بھی کچھ ایسے ہی مسائل کا شکار ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو ان کی کارکردگی جو ہے، میں آج شیخ پورے سے فیروز والا چلے جائیں، لوگ جو ہیں وہ پرسان حال کوئی نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لاسٹ ایئر سیلاب آیا، آپ نے سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا؟ آپ نے بلندوں بانگ دعوے کیے تھے. ہم نے آپ کو کہا تھا BISP کے ذریعے آپ انٹرپٹ نہ کریں، مجھے بھی بہت کرنا ہے جی، آپ انٹرپٹ نہ کریں جی. بات انہوں نے کہا تھا جی 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دوں گے. آپ خاندان کو کیلکولیٹ کر لیں اور وہ رقم دکھائیں کہاں پہ دی ہے. بالکل ایبسلیوٹلی کسی کو کوئی کخ نہیں ملا کسی کو، اور بیڑا گھر کر دیا بس صرف کہہ دینے سے کہ مل گیا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. عرض یہ ہے، ادھر فیروز والا چلے جائیں، آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، لاہور دیکھیں کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ستھرا پنجاب کام نہیں کر رہا. لاہور ہے میڈم، ڈوبتا لاہور ہے، وہ الگ بات ہے کہ لاہور ہے، ابلتے گٹر ہیں. سارا وہ جو میک اپ کیا ہوا تھا، وہ یہ شوقین ہیں کریں جی میک اپ کریں، وہ سارا میک اپ جو ہے وہ سیوریج لائن کا حصہ بن چکا ہے. یہ کہتے ہیں کارکردگی کے ووٹ دیا. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اتنی آپ کی پنجاب میں کارکردگی تھی، آپ کو فارم 47 کی ضرورت پڑتی؟ آپ فارم 47 کی کالک منہ پہ مل کے آپ آج ہمیں
بتا رہے ہیں کہ آپ نے پنجاب میں کارکردگی کر دی ہے. یہ آپ کی کارکردگی ہے کہ فارم 47 کے علاوہ آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے. اچھا سر, یہ آپ کے پنجاب کی ایک اور صورتحال سوال, ہے. ابھی بھی تو ہمارے یہ ہمیں کالک کی بات کر رہے ہیں, ان کے تو منہ ویسے ہی کالے ہیں, ان کے تو ویسے ہی منہ کالے ہیں. ہم نے سندھ میں الحمدللہ کامیابی حاصل کی. جی ڈی اے نے ہمارے اوپر الزام لگایا, ہم نے اس الزام کو بالکل سنا اور ہم نے ان کو آفر کی. ہم نے کہا کہ کسی بھی حلقے پہ چیئرمین بلاول کی رائٹ آفٹر دی الیکشنز یہ تقریر ہے, اور انہوں نے آفر کیا جی ڈی اے کو کہ کسی بھی حلقے سے آپ ہاتھ لگائیں, ایک نہیں دو نہیں, جتنے حلقوں کو کہتے ہیں ہم ری اوپن اور ری الیکشن کرتے ہیں. یہ فارم 47 نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں میاں صاحب جو ہیں, میاں نواز شریف, ہمارے لیے بڑے احترام ہے ان کا, ہماری لیڈرشپ ان کا احترام کرتی ہے, لیکن جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہاں سے جیتی ہیں وہ کس بنیاد پر جیت گئی؟ یہ آپ کی تقریر, یہ آپ کی غلط کہہ رہے ہیں. ان کے اپنے جاوید لطیف صاحب ان کے لیڈر ہیں جی, یہاں تو ان کو کیک آؤٹ کرے نا, پھر میں مانوں گا. انہوں نے کہا ہم چوتھے نمبر کی جماعت تھے, ہمیں لا کے سر پہ بٹھا دیا, آخری ٹائم ہمیں زبردستی بٹھا دیا. اب یہ زبردستی بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں میڈم کہتی ہیں انگلیاں توڑ دیں گی جیالوں کی, اور بابا جیالوں کی انگلیاں توڑنے سے سر قلم کرنے سے بھی فرق نہیں پڑا, نہ پڑھنے والا. یہ زیال پنجاب میں جو 2-4 جیالیں ہیں ان میں سے ایک ہے. ایک عدنان کھوکر کی چھوٹی سی انگلی نہیں, پورا بازو حاضر ہے پیپلز پارٹی کے لیے, ہم نے سر دیے ہوئے ہیں. یہ کس غلط فہمی میں پھر رہے ہیں؟ ہم تو فارم 47 سے باہر ہیں. سیاسی کارکنوں کی ہم قدر کرتے ہیں. میں آخری بات عرض کر دوں. دیکھیں گزارش یہ ہے, میں نے ود فیکٹ اینڈ فگر, چیئرمین بلاول نے ود فیکٹ اینڈ فگر ایک بات رکھی ہے کہ چودھری یاسین صاحب کی جو سیٹ ہے دیٹ از اے ٹیسٹ کیس. آپ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں جانا ہے, ادھر فارم 47 پورے پنجاب میں چلا دیا آپ نے, کہاں پہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا مجھ سے اب میں منہ نہیں کھولنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں آپ کی مورل کریج کہاں پہ کھڑی ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 30 پولنگ سٹیشنز میں, میں ختم کر دوں اس بات کو, 30 پولنگ سٹیشن چودھری یاسین صاحب کے ایک حلقے کے, وہاں پہ 99% تک پولنگ ہے. اس کو جسٹیفائی کریں نا. ٹھیک ہے, بابا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. یہ کون سے فرشتے آپ لے آئے ہیں نون لیگ؟ سر اگر بلاول صاحب بائیکاٹ کر دیتے الیکشنز کا تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے, اس کو بھی ایک ٹف ٹائم ملے گا, تو پھر سیناریو کس طرح سے چینج ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوری جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے, ظاہر ہر پارٹی کا ایک اپنا نظریہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اپنے نظریات رکھنے کی, اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات رکھیں, وہ اختلاف رکھیں, اور اپنا یہ اب ان کا فیصلہ ہوگا. اگر وہ کشمیر کے اس الیکشن کی بنیاد پر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے الحاق کو ختم کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ پاس ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی پوری حمایت حاصل ہے. اس حوالے سے ان کو بیچاروں کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ وفاقی حکومت کی کارکردگی کو غلط کہتے ہیں, اس کے اندر 100% شریک ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر موقع کے اوپر ان کو ایک منانا پڑتا ہے, وہ منانے کا بھی ہم طریقہ آتا ہے, اور یہ الحمدللہ مان بھی جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بلاول بھٹو صاحب کو دوبارہ منا لیں گے. تو سر پھر کشمیر میں بھی مان کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتحادی حکومت نہیں بنے گی؟ کشمیر کے اندر تو بڑی, میں نے آپ کو بڑا واضح بتا دیا ہے کہ یہ جو میرپور کا الیکشن ہوا ہے بالکل اوپن ہوا ہے. بتا دیں منانے کا طریقہ ہمیں, وہ میں آپ کو وہ بعد میں بتاؤں گا کسی اور پروگرام میں. دیکھیں پی ٹی آئی کو جو جائز بنتا تھا ہم نے الیکشن کے بعد آفر کی, لیکن وہ ہمارے ساتھ نکاح کوئی نہیں تیار, تو ہم کدھر جائیں؟ بابا ہم نے سارے سسٹم کو گرانا تو نہیں تھا, ہم نے کسی نہ کسی سے شادی, کسی کو دلہن بنانا تھا, دلہن بنا کے سیرا سجا کے ان کو بٹھا دیا. اب ہمیں جو ہے یہ تانے مارتے ہیں, تو مارتے رہے تانے. اپنی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ناجائز ہونے کا خود ہی اعتراف کر لیا, میں تو اب اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بات یہ ہے تھوڑا سا آرام سے بات کریں نا, ذرا تمیز بھی سیکھیں نا تھوڑی سی. آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا, آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال شروع کر دیے نا آپ نے, اس طرح مناسب نہیں ہے, یہ مناسب بات نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے. اگر آپ کو بلا لیا انہوں نے آج, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح انداز میں بات بلایا ہے تو آپ ٹھیک ہے نا, آپ آرام سے بیٹھے نا. اچھا سر آخری کلوزنگ کی طرف ہم چلتے ہیں. آخری بات کی گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو سسٹم ہے وہ الحمدللہ بالکل انٹیکٹ ہے. زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں,
ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں. بلاول بھٹو صاحب لیڈر آف دی جو پیپلز پارٹی ہیں, ان کے سارے لوگ پراپرلی فنکشنز آف دی گورنمنٹ میں شریک ہوتے ہیں اور ایک بڑے اچھی ہارمونی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے سسٹم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ جو یہ کشمیر کی حد تک ان کا جو واویلا ہے یا جو جس انداز کے اندر یہ پلے کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو اس حد تک جانا نہیں چاہیے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے ایک بڑی جچی تولی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو آپ جتنا مرضی بات کریں, لیکن الٹیمیٹلی سیاسی جو بات ہوتی ہے وہ سیاست دانوں کے درمیان بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم ٹیبل پر دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ریکانسیلیشن بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. حافظ نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ. عمران کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسے کہ آخری کنورسیشن ہماری اسی کے اوپر ہے کہ ایونچولی لوگ وہی ہیں, جماعتیں بھی وہی ہیں اور رہنا بھی اسی ملک میں ہے, تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا زیادہ ضروری ہے, بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں. پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.